ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ ایک جرمن ہسٹورین ہے، یہ چرچ ہسٹری، ماڈرن چرچ ہسٹری کا فادر کہا جاتا ہے، اس کو باپ کہا جاتا ہے، والد کہا جاتا ہے. اس کا نام ہے جوہان لورنس وین موشائن. یہ بہت اہم شخص ہے جو چرچ، اور خود بھی لوتھرن ہے، پروٹسٹنٹ ہے، اور یہ چرچ ہسٹری کا فادر کہا جاتا ہے. یہ ہو از ہو ان دا چرچ ہسٹری، ولیم پارکر بیکر کی صاحب کی کتاب ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 198 میں یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ موشائن صاحب یہ چرچ ہسٹری کے فادر ہیں. اچھا، موشائن صاحب کی کتاب ہے انسٹیٹیوٹس ایکلیزیاسٹیکل ہسٹری، یہ موشائن صاحب کی بہت ہی مشہور کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 130 میں وہ فرماتے ہیں کہ the Platonists and Pythagoreans، یہ یونانی لوگ تھے، پلیٹو اور فیثاغورس کے ماننے والے. deemed it not only lawful but commendable to deceive and lie for the sake of truth and piety. ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ نہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ احسن بات ہے، ثواب کی بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی تقویٰ کے لیے دھوکہ دے دیں اور جھوٹ بولیں، جھوٹی معجزات نقل کریں، جھوٹی باتیں لوگوں کو سنائیں. مزے کی بات ہے، the Jews living in Egypt learned from them this sentiment before the Christian era. یہودیوں نے یہی بات افلاطون اور فیثاغورس کے ماننے والوں سے سیکھا کہ بھئی دین میں جھوٹ بولنا لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ جائز ہے، بلکہ اس کا ثواب ہے. اور and from both this very early spread among the Christians. اور پھر عیسائیوں نے یہودیوں سے اور یونانیوں سے یہی سیکھا کہ بھئی دین میں جھوٹی بات بنانا اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے، انبیاء سے، خدا سے نسبت دینا، یہ اس کا نہ صرف برا نہیں ہے، بس کا ثواب ہے. Of this no one will doubt who calls to mind the numerous forgeries of books under the names of eminent men. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے ہستیوں کے متعلق ایسی کتابیں گڑی گئیں اور ان سے نسبت دی گئیں جو فیک ہیں اور فورجری ہیں. اچھا، یہ واضح اعتراف ہے کہ ان کے ہاں مسیحیت کے آغاز میں یہ کیا تھا، طریقہ کار تھا کہ کتابیں لکھ دیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، جھوٹی کتابیں. نہ صرف یہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا ثواب بھی ہے. سورہ عمران 3 نمبر سورت، اس کی 84 نمبر آیت، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور اچھا آگے میں پڑھتا ہوں، اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی، سب پر ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. مفقود ہوئی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کبھی نہیں کہا جاتا. جو محرف چیزیں ہوتی ہیں، محرف کتاب ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے کے لیے کبھی حکم نہیں دیا جاتا. تو یہ نص شریف واضح الفاظ میں ہے کہ بائبل مقدس جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے اس بات کا کہ بائبل مقدس پر وہ مکمل ایمان رکھیں. انہوں نے جو بات کرنی ہے بڑی بے صبری اور بڑی شدت سے مجھے انتظار ہے اس بات کا. یہ وہ بات، اس کا جو انہوں نے آرگیومنٹ دینا نا، کاؤنٹر آرگیومنٹ، پھر دیکھیں ذرا کیا ہوتا ہے. آپ کو مزہ نہ آیا تو پھر کہیے گا. تو آپ نے شروع کیا آیہ نمبر اپنے مقدمے میں سورہ آل عمران آیہ نمبر 3 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن نازل کیا جو مصدق ہے ان سے پہلے والی کتابوں کو، اور تورات اور انجیل اللہ نے نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. بالکل ہمارا یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، لیکن اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ تمہارے ہاتھ میں جو تورات انجیل ہے وہ وہی تورات انجیل ہے. اللہ جو بھی کتاب آپ لکھ دو نا، اس پہ لکھ دو تورات، وہ اس سے تورات نہیں بنتی. میں کتاب ابھی جھوٹی کتاب لکھ دوں، کوئی گائے سے جھوٹی ووٹی لکھ دوں، اس سے پہلے اوپر لکھ دوں، سیاہی سے لکھ دوں تورات، یہ تورات اللہ کا کلام بن جاتا ہے اس سے. جھوٹی کتاب آپ کے ہاتھ، تو جھوٹی کتابیں لکھنا اس کے ثواب تھا. جھوٹی کتاب لکھ دوں، اس کا نام لکھ دوں انجیل، اس سے وہ انجیل بن جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. انجیل پہ ہمارا ایمان ہے، تو جیسے قرآن پہ ایمان ہے اسی طرح انجیل پہ ہمارا ایمان ہے. جیسے قرآن پہ ہمارا ایمان ہے اسی طرح تورات پہ ایمان. لیکن کون سے تورات پر؟ اس تورات پہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے اور جس میں بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 ائمہ علیہ السلام کی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت ہے. اس تورات پہ ہمارا ایمان ہے.
انجیل پہ ہمارا ایمان ہے. کس انجیل پر؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے, جو بشارت دیتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی, اور ان کے 11 فرزند کے, اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کی, اور جو ان کے دشمنوں پہ لعنت کی, اس انجیل پہ ہمارا ایمان ہے. نہ کہ آپ اپنے سے انجیل بنا دو اور کہہ دو کہ یہ تو تمہاری کتاب میں اس کا نام مذکور ہے. نہ, ابھی کوئی شخص کہتا ہے کہ نا میرا نام عیسیٰ ہے, وہ تورات میں تو لکھا نا, انجیل میں لکھا کہ عیسیٰ تو ابن اللہ, اب میں کہہ دوں کہ یہ شخص ابن اللہ, اس سے نام سے کوئی عیسیٰ نہیں بنتا بھائی. نام سے کوئی عیسیٰ بنتا ہے؟ نام رکھ دو, کتاب انجیل رکھ دو, اس سے وہ حقیقی انجیل بن جاتا ہے. تم وہ دلیل لے کے آؤ نا. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگرچہ میرے پاس ٹائم کم ہے, لیکن میں ایک بہت ہی اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے. آیات جو انہوں نے پڑھی ان کا جواب دینا بڑا آسان ہے, میں ان سب آیات کا جواب دوں گا, لیکن پہلے مقدمہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے وہ انجیل ہے. یہ ان کے پاس, ان کے بائبل میں ایک بھی کتاب نہیں جو عیسیٰ کی کتاب ہے. مرقس کی انجیل ہے, لوقا کی انجیل ہے, متی کی انجیل ہے, یوحنا کی انجیل ہے. بائبل اپنا جیزس کا کوئی کتاب نہیں ہے. حالانکہ ان کے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ بائبل کا گاسپل تھا, جیزس کا اپنا, عیسیٰ کا اپنا گاسپل تھا. یہ کتاب ہے, ملاحظہ کریں محترم ناظرین, غلطیوں کے نام خط, باب نمبر 1 آیا نمبر ہے 7. کہتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا, یعنی خدا نے تم کو مسیح کے فضل سے بلایا, تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور خوشخبری کی طرف مائل ہو جاتے ہو. خوشخبری سے مراد گاسپل ہے. یہ لفظ جو ترجمہ کرتا ہے نا خوشخبری کے لفظ کو, لفظی ترجمہ کرتے ہیں, لام نہیں لکھتے گاس. انجیل دوسرے اناجیل کی طرف تم توجہ کرتے ہو, مگر وہ دوسری نہیں. البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. یہ مسیح کی جو خوشخبری ہے, یہ لفظی ترجمہ کیا گیا, اصل لفظ گاسپل ہے. مسیح کی خوشخبری کو ایسے افراد ہیں جو مسیح کے انجیل کو کیا کرنا چاہتے ہیں, مسیح کے انجیل کو وہ اس کی تحریف کرنا چاہتے ہیں. ہاں, ایک اور بڑی مزے کی بات انہوں نے کی. جو کتاب عیسیٰ پر نازل ہوئی وہ انجیل ہے. حوالہ انہوں نے, اچھا فائدہ پہ پہلے وہ حوالہ انہوں نے جو پڑھا نا, غلطیوں پہلا باب اس کی 7 ہے, وہاں پہ لکھا ہے کسی اور خوشخبری کی طرف مائل ہو جاتے ہو. یہاں پر کہتے ہیں کسی یہ جو خوشخبری ہے, یہاں پر لفظ ہے انجیل. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. انجیل, ایونگیلیون جو لفظ ہے یونانی زبان کا, اس سے انجیل ہے. اچھا, اللہ یاری صاحب یہاں پر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پر جو یہ جو آیت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کو انجیل دی گئی تھی. اللہ یاری صاحب اس آیت کو آپ سیدھا پڑھیں, آپ نے الٹا پڑھ لیں, 2 آیتیں پیچھے سے پڑھ لیں, 2 آیتیں بعد کی پڑھ لیں, آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے یہاں پہ کسی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. پولس رسول پہلے کرنتھیوں میں, یہ پولس رسول نے بات کہی ہے, ٹھیک ہے, پولس رسول نے انجیل کو, چونکہ یہ پولس رسول کا قول ہے تو پولس رسول سے پوچھتے ہیں کہ انجیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انجیل یہ ہے, جو خوشخبری سب سے پہلے مجھے پہنچی وہی میں نے تم کو پہنچا دی, کہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق مرا, مصلوب ہوا, مرا, دفن ہوا, اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہے خوشخبری, یہ ہے انجیل. انجیل کسی ایسی کتاب کا نام نہیں ہے جو بنی بنائی اوپر سے آ گئی تھی. بائی دی وے, چونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی جو کتابی صورت میں تھی, تو برڈن آف پروف از آن یو, میرے اوپر نہیں ہے. سورہ مریم 19 نمبر سورت 30 سے 34 نمبر آیات میں جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس نے مجھے صاحب برکت کیا, اس نے مجھے کتاب دیا, اور میں جب تک زندہ ہوں, جہاں ہوں, جس سال میں نماز اور زکوٰۃ مجھ پر فرض ہیں. قرآن کے مطابق عیسیٰ کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی تھی جس کا نام انجیل تھا, جسے وہ لیے پھرتے تھے آپ مسلمانوں کے مطابق. آپ کے اوپر برڈن آف پروف ہے کہ آپ نے ہمیں وہ انجیل دکھانی, کہاں ہے وہ انجیل جو عیسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی, کیونکہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے. تو عیسیٰ کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی, یہ بائبل کا دعویٰ نہیں ہے. تو کوئی بڑی بڑا دعویٰ عیسیٰ لے کر آئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, ہم نے دکھایا آپ کی خدمت میں کہ ان کے ہاں پوری انڈسٹری تھی کتابیں لکھنے کی اور ان کو انبیاء سے نسبت دینے کی. اس لیے یہ مقدمہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب ہم حدیث میں جائیں گے, آیات قرآن میں جائیں گے, کہ ان لوگوں نے تحریف کیا, ان لوگوں نے آیتیں بنائی, اپنے ہاتھوں سے لکھی اور انبیاء سے نسبت دی ہے. یہ صرف قرآن کا ادعا نہیں ہے, اس پہ فریقین کا اجماع ہے, خود اہل کتاب کا اور اسلام کا. یہ مقدمہ پیش کرنا کیوں ضروری تھا؟ کہ میں دکھاؤں کہ ان لوگوں کے ہاں کتابیں لکھنا اور انبیاء سے نسبت دینا یہ ایک مستحسن بات تھی, حرام نہیں تھی, بلکہ باعث ثواب تھی, اور پوری فیکٹریاں لگی تھیں
کتابیں بنوانے کا، گاسپلز لکھنے کا، اناجیل لکھنے کا، توریت لکھنے کا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم احادیث دکھائیں گے، جب ہم آیات دکھائیں گے کہ ان لوگوں نے لکھی ہے اور اللہ سے نسبت دی ہے، یہ صرف قرآن کا ادعا نہیں ہے، یہ ان کے اپنے اعترافات بھی ہیں۔ اچھا، انجیل کس کو ملی ہے؟ انہوں نے خود آیت پڑھی ہے کہ انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ انجیل لوقا میں نے پڑھی، اس کے معاف کیجیے، گلنتیوں کے نام خط، وہاں پر پہلی باب میں 7ویں آیت کہ بعض لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل کو بگاڑنا چاہتے ہیں، یعنی تحریف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیٹر اپنے خط میں لکھ رہا ہے کہ بس اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایک انجیل تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل تھی، جس کا مؤلف عیسیٰ ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ اس کا مؤلف یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ وہ خوشخبری تھی، وہ لفظی معنی خوشخبری کیا ہے، لیکن وہ کتاب تھی، اس کا لکھنے والا عیسیٰ تھا۔ اس کو بعض لوگ تحریف کرنے لگے ہوئے تھے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو کتاب دی ہے، انجیل عیسیٰ پہ آئی ہے، نہ کہ لوقا پر، نہ کہ مرقس پر، نہ کہ یوحنا پر، تو یہ ایک غلط بات نہیں ہے، ان کی اپنی کتابوں میں اس کا ثبوت ہے۔ یہ کنگ جیمز بائبل ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کرو، کنگ جیمز بائبل میں وہی آیات، گلیٹینز کے نام خط، اس میں کیا لکھا ہے؟ And would pervert the gospel of Christ. کرائسٹ کے گاسپل کو، حالانکہ اس نے کیپٹلائز نہیں کیا، یہاں پر لفظ گاسپل کو یہاں پہ کیپٹلائز نہیں کیا ہے کہ یہ کسی کتاب کا نام نہیں ہے، یہ صرف مزید خوشخبری ہے۔ لیکن میں دکھاؤں گا کہ یہ جو ہے یہ موجودہ پرنٹس کا کام ہے، پرانے پرنٹس میں اس کو کیپٹلائز کیا جاتا تھا۔ یہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ جو ایڈم کلارک کی ہے، ایڈم کلارک کی نیو ٹیسٹمنٹ کی پرانی چاپ ہے، اس میں ملاحظہ گلیٹینز کے نام کے جو خط ہے، ملاحظہ کریں وہی ساتویں جو آیت ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ ہے، اس کو دکھانے میں میرا ٹائم جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ گاسپل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیپٹلائز کیا ہے، گاسپل آف کرائسٹ، اور یہاں پہ وہ کچھ باتیں کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں میں اس کو نقل کروں، تو ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ گاسپل جو تھا کرائسٹ علیہ السلام کا تھا۔ ملاحظہ کریں یہ، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے کیتھولکس کے حوالے دیے ہیں، اور بھائی میں نے کتنے حوالے دیے جو پروٹیسٹنٹس کی بھی تھے نا، اس میں ایک دو بیچ میں کیتھولکس آئے تھے، کتنے آپ کے بڑے بڑے سینٹس اس زمانے میں جب پروٹیسٹنٹزم پروٹیسٹنٹزم کب بنا ہے؟ 1524 میں، 1520 میں بنا ہے، اس سے پہلے تو سب کیتھولک تھے آپ کے ہاں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سب خود ان کے مذہب کا بانی مارٹن لوتھر خود کیتھولک تھا، پہلے چرچ سے نکال دیا تو اس نے اپنا فرقہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، اس سے ہم نے آپ کے سینٹوں کے حوالے دیے ہیں۔ یہ کتاب ہے ایکسپوزیشن جان گل کی، یہ گلیٹینز کے نام جو خط ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر ہے 352، ملاحظہ کریں گاسپل آف کرائسٹ کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ اچھی طرح دیکھ لیں، یہ بہت بڑا پروٹیسٹنٹ عالم ہے۔ And would pervert the gospel of Christ, which has Christ for its author. اس کا مؤلف، اس گاسپل کا مؤلف خود کرائسٹ تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ نظر آیا نہیں آیا بھائی، دیکھو which has Christ for its author، اس کا آثر جو ہے، یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی زبانی پیغام خوشخبری کی بات نہیں ہو رہی، کتاب کی بات ہو رہی ہے جس کا آثر، جس کا لکھنے والا مؤلف کرائسٹ تھے۔ اچھا، یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے دی کیمبرج بائبل فار اسکولز اینڈ کالجز، یہ اس کا لکھنے والے کا نام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ریورنڈ پرآن، یہ بھی پروٹیسٹنٹ ہے، کہتے ہیں میں کیتھولک کو نہیں مانتے، یہ تو پروٹیسٹنٹ ہے نا۔ یہ ملاحظہ کریں گلیٹینز کا جو شرح ہے صفحہ نمبر 5 میں، اس کے میں اس کو کچھ بڑا کر دوں سب کو نظر آ جائے۔ دی گاسپل آف کرائسٹ، Christ is at once its author. Gospel of Christ جو ہے اس کا لکھنے والا خود کرائسٹ ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام ہے، خود مسیح علیہ السلام اس کے آثر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ کہاں گیا؟ تم جواب دے دو نا۔ یہ گاسپل آف کرائسٹ جس کا یہ تو اس کا ذکر، گاسپل آف کرائسٹ کا ذکر کئی جگہ آتا ہے، انجیل میں کئی جگہ آتا ہے۔ اچھا، مزید ملاحظہ کرو، یہ ایلیکارٹ صاحب کی شرح ہے، کامنٹری آن دی ہول بائبل، یہ بھی آپ کا پروٹیسٹنٹ ہے، یہ نہ شیعہ ہیں نہ کیتھولک ہیں نہ دیوبندی ہے، آپ کے فرقے کا ہے۔ اچھا، گاسپل آف کرائسٹ کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ
اچھا میرا ٹائم کچھ لگے گا, میں اس کو پڑھتا ہوں, کوئی بات نہیں. دی گاسپل آف کرائسٹ ویئر combinations of this kind occur. کہتا ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے gospel of God, gospel of Christ, اس طرح کے جو مرکب فقرے ہوتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض دفعہ ہوتا ہے یہ کہ gospel of God کا مطلب ہے یعنی God کی جانب سے, اس کا کہنے والا God ہے, کریٹ کرنے والا God ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا آثر God ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ gospel جو اس کے متعلق ہے, یعنی کریٹ کرنے والا کوئی اور ہے, اس کا یہ اس کے متعلق اس کا سبجیکٹ ہی ہے. یہاں پر جو استعمال ہوا ہے, یہاں پر لوک میں, گیلیٹینز میں جو گاسپل آف کرائسٹ آیا, کہتے ہیں یہ دونوں ہو سکتے ہیں. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ گاسپل آف کرائسٹ جو ہوا, یہ مرکب جو آیا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا آثر عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نہیں. گاسپل آف کرائسٹ اس لیے کہ اس کے متعلق ہے, موضوع ہے, تو اس طرح کہتا ہے. اچھا یہ پلپٹ کامنٹری ہے, والیوم نمبر 20 ہے. یہ HMD اسپینس, یہ بھی جو ہے یہ بھی وہ ہے, پروٹسٹنٹ ہے. یہاں پہ گاسپل آف کرائسٹ کے متعلق گلیٹینز کا جو خط ہے, اس میں شرح میں کہتے ہیں the gospel of Christ, it was no less than the gospel of Christ that these men were tampering with. یہ لوگ گاسپل آف کرائسٹ کو تحریف کرنے کی کوشش کر رہے تھے, انجیل عیسیٰ کو تعریف کرنے کی کوشش کر رہے. The gospel of Christ means here the gospel of which Christ is the author, as in the gospel of God. gospel of Christ سے مراد یہ ہے کہ اس کا آثر, اس کا لکھنے والا, اس کا مؤلف کرائسٹ ہے. لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے. تو اچھا میرے محترم ناظرین, جب یہ پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل تھی, ان کی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر ہے, یہ تو قرآن کا بھی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی ہے. دیکھیں قرآن مجید کا فرمان ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے. موجودہ انجیل کس کی ہے؟ یا تو یوحنا کی ہے, یا تو لوقا کی ہے, یا مارقس کی ہے, یا متی کی ہے. عیسیٰ کی تو ہے ہی نہیں. وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے وہ کہاں گئی ہے؟ وہ ہم بتاتے ہیں وہ کہاں گئی ہے, لیکن یہ موجودہ نہیں ہے. تو ثابت ہوا نا, فریقین کے کتب سے ثابت ہوا کہ انجیل کیا, انجیل جعلی ہے. جو کتاب عیسیٰ کو ملا تھا, جس کا مؤلف عیسیٰ ہے, ان کے پاس ہے نہیں. جو کتاب جس کا مؤلف عیسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی, وہ قرآن اسی کی بات کا, اس پہ ایمان, اس پہ ہمارا ایمان ہے. وہ کہاں گیا ہے اس کا جواب میرے پاس, میں آپ کو دوں گا. لیکن یہ ہے کہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, میں نے تجھے انجیل کا علم دیا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ مبارکہ حدید میں, وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, ہم نے انبیاء کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اس کو انجیل عطا فرمایا ہے. انجیل کس کی کتاب ہے؟ انجیل گلیٹینز کے نام خط نہیں ہے, وہ تو پیٹر کا ہے, وہ تو پیٹر کا ہے. کلنتیوں کے نام خط نہیں, وہ تو پیٹر کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملا قرآن میں, اس کا ذکر ہے, اس پہ ہمارا ایمان ہے, گرچہ ہمارے پاس نہیں ہے. جو عیسیٰ کو ملا اس پہ ہمارا ایمان ہے, گرچہ ہمارے پاس نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, کہتا ہے اس پہ ایمان نہیں لایا جا سکتا, اس پہ ایمان لایا جا سکتا, ہمارا ایمان ہے اس پر. تم نے جو آیات قرآن مجید سے پڑھی ہے نا انجیل کے متعلق, وہ ان آیات کو پڑھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے. جو کتابیں تمہارے پاس ہے, تم خود کہتے ہو یہ عیسیٰ کی نہیں ہے, تم خود کہتے ہو یہ عیسیٰ کی نہیں ہے. انہوں نے متعدد بار کہا کہ جی وہ پطرس نے لکھا ہے, حالانکہ اور یہ استدلال جس کتاب سے کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لکھا کس نے ہے. یہ غلط بندے سے منسوب کری جا رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی, وہ پطرس رسول نے نہیں لکھا, وہ پولس رسول نے لکھا, وہ پولس رسول نے لکھا ہے. اچھا, اگر پولس رسول نے لکھا ہے غلطیوں پہلا باب اس کی 9 آیت, تو پھر اس کی تفسیر کون کرے گا؟ اللہ یاری صاحب کریں گے. 2000 سال بعد آ کر اللہ یاری صاحب کریں گے. اس کا مطلب اللہ یاری صاحب 2000 سال بعد آ کر بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. نہیں, وہ ہم پولس رسول سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. جو لفظ وہاں پہ انجیل آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اللہ یاری صاحب نہیں اس کا مطلب بتائیں گے 2000 سال بعد آ کر. اس کا مطلب پولس رسول بتائیں گے جنہوں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی, پوچھتے ہیں ان سے. پہلا کرنتھیوں 15 باب میں وہ لفظ انجیل کی وضاحت کر رہے ہیں. سنیں,
پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی پہلی آیت سے کہتے ہیں اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری انجیل، یہاں پر یونانی زبان کا لفظ ہے، وہی خوشخبری انجیل جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، یعنی کہ پہلے دے چکا ہوں کہاں پہ دیگر خطوط میں، جن میں سے غلطیوں کا بھی ایک خط ہے، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا. تو کیا یہاں پہ کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، سنیں، اور جس پر قائم بھی ہو، وہ کیا ہے؟ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط یہ کہ وہ خوشخبری انجیل جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. چنانچہ میں نے سب سے پہلے، یہ انجیل کیا ہے؟ سنیں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے. پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو. ٹھیک ہے جی. تو پطرس رسول کے مطابق انجیل کیا ہے؟ پطرس رسول کے مطابق، سوری، پولس رسول کے، دیکھیں ذرا اثر ہو گیا میرے اوپر ہے. اچھا، پولس رسول کے مطابق انجیل کیا ہے؟ پولس رسول کے مطابق انجیل جو ہے وہ خوشخبری ہے. خوشخبری مطلب کہ یسوع مسیح ہم گناہگاروں کے گناہوں کے واسطے، ہم اپنے آپ کو نہیں تھے بچا سکتے، ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے انہوں نے اپنی جان دی صلیب پر، اور موت پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. آج جو بھی کوئی ان کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اپنا پرسنل سیویئر قبول کرتا ہے، ایمبریس کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، وہ سیوڈ ہے، وہ سیو ہو جاتا ہے. اور اس کی ایویڈنس ہمیں یسوع مسیح کے اپنے منہ مبارک سے بھی سننے کو ملتی ہے. یوحنا کی انجیل 3 باب 15 سے 16 سے 18 آیات، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جو کوئی بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، لیکن جو کوئی بیٹے پر ایمان نہیں رکھتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. یہ ہے انجیل. Jesus Christ came into this world, he died for our sins, he rose back from the dead, اور جو ان پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ ہے انجیل. پولس رسول نے خوشخبری کے متعلق بات کی تھی، انہی سے مطلب پوچھیں گے. اللہ یاری کے لفظوں کی کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جتنے لوگوں کو یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کہا کہ اس سے مراد کتاب ہے، وہ ساری کی ساری باتیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں. بٹ ان ایدر کیس جو بات جس نے کی ہے وہ کون ہے؟ پولس رسول. تو پولس رسول سے جب پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ پیغام ہے. اصل میں انجیل جو ہے یہ خوشخبری کو کہا جاتا ہے. وہ خوشخبری کیا ہے کہ مسیح، 10 دفعہ میں نے ریپیٹ کیا، امید کرتا ہوں کہ پہنچ گئی ہوگی ذہن تک بات. دوسری بات ان کی چالاکی. محترم ناظرین، ہم نے واضح طور پر دکھایا ان کے اکابر علماء نے گاسپل آف کرائسٹ کو کیا بولا ہے. بولا ہے اس کا آثر، اس کا مؤلف خود عیسیٰ علیہ السلام ہے. آثر جو ہوتا ہے نا کتاب کا ہوتا ہے، جو کتابی شکل ہو اس کا آثر ہوتا ہے. جو زبانی طور پر خوشخبری سنایا جائے وہ اس کا کوئی آثر نہیں ہوتا. وہ تو میں نے بہت ساری دکھا دی. اگر یہ کوئی زبانی والی بات ہوتی نا تو آپ کے علماء اکابر مفسرین سے یہ بات نہ چھپی رہتی. پھر ملاحظہ کریں انہوں نے جو پڑھی ہے کرنتھیوں کے نمبر 1 سے باب نمبر کون تھا باب؟ یہ باب تھا باب نمبر 15 آیت نمبر 1. اس میں انجیل عیسیٰ کا کوئی بات ہی نہیں ہوا. اے بھائی میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا. یہ خوشخبری لفظ گاسپل ہے. انجیل کہاں بولا ہے بھائی کہ انجیل عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے؟ کہتا ہے میں پریچ کرتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں کسی خوشخبری کی، یا میں فرض کریں انجیل کی. چلیں اس میں انجیل عیسیٰ کہاں لکھا ہے کہ اس نے انجیل عیسیٰ کی؟ تو انجیل عیسیٰ کی بات ہی نہیں ہو رہی بھائی. بات ہو رہی تھی انجیل عیسیٰ کی. اچھا، یہ انجیل عیسیٰ کے ان اناجیل 4 سے پہلے اناجیل تھے. آپ کے اکابر علماء نے اس کی تصریح کیا. اس کو ارتھ سورس بھی بولتے ہیں، کیو سورس بھی بولتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا، اس کے متعلق اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی زیادہ کتابیں لکھی، تو اس کو وہ تو الگ ہی موضوع ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب دی فارمیشن آف ٹریجیکٹریز ان اینشینٹ وزڈم کلیکشنز، کلوپر برک کی، یہ بہت ہی، یہ جو ٹیکسچوئل کرٹیسزم کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہاں پر ان کا ایک پورا باب ہے کیو ایز اے گاسپل، کہ کیوں
جرمن زبان میں کھیل کو بولتے ہیں، کھیل یعنی سورس، کہ یہ اناجیل اربعہ میں سے 3 جو انجیل ہیں یوحنا کے علاوہ مرقس، لوقا، متی، یہ اس کو سناپٹک بائبلز کہتے ہیں، سناپٹک گاسپلز کہتے ہیں. یہ ان کے الفاظ ایک جیسے. انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے کسی سورس سے لیا ہوا. اب یہ وہ سورس انجیل عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نہیں ہے، وہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان اناجیل سے پہلے ایک اور انجیل تھا جن سے یہ اناجیل لی گئی. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ علماء کے نزدیک تقریباً مسلم بات ہے کہ ان اناجیل سے پہلے انجیل تھا، لیکن وہ کھو گئی آپ لوگوں سے.